بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے ہیں۔ انسان کو علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ اکثر عورتیں طہارت کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتی اور نہ ہی جانتی ہیں کہ ان پر کب غسل ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ عبادات بھی ناپاکی کی حالت میں صرف وضو کر کے ہی کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ حاصل کرتی ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہیں۔ یہ حیا اور دین کا علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہر مسئلہ کو بلا جھجک پوچھ لیتی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بلائی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ان کی خود کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ بلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو حق کی بات پوچھتے وقت شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ غلط کام کر کے گناہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی غلطی کو درست کر کے گناہ سے محفوظ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو طری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ طری نہ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر عورت بھی نیند کی حالت میں ایسا ہی پائے تو اس پر غسل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 851 میں ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ام سلیم نامی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات کو دریافت کرنے پر نہیں شرماتا، اس لیے میں آپ کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے پیش ہوئی ہوں کہ جب کسی بھی عورت کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ جب کوئی بھی عورت اپنے کپڑوں کو گیلا محسوس کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم محسوس کی اور سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بچے اپنی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہاں مزاج کا فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتوں کو لیکوریا کی بیماری بھی ہوتی ہے، وہ اس بہاؤ کو احتلام کے ساتھ نہ جوڑیں۔ جب عورت صبح اٹھے تو اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو احتلام ہوا ہے تو اس پر تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت پر اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، ورنہ اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ نسائی کی حدیث نمبر 198 ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جسے نیند میں احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پانی دیکھے تو ضرور غسل کرے۔ اکثر عورتوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ غسل کرتے وقت بال کھولنے چاہیے یا نہیں، یعنی پانی بالوں کی جڑوں تک جانا لازمی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت کے لیے مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے اور انہیں اچھی طرح دھونا چاہیے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے۔ اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لب پانی ڈالنے کا حکم ہے جو بالوں کی جڑوں تک چلا جائے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ غسل جنابت اور غسل حیض کے لیے پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ اگر بال گھنے ہوں تو ان کی چوٹیاں کھول دے تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور اگر بال بندھے ہوئے بھی پانی جڑوں تک پہنچ جائے تو بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہوگا۔ اب ہم آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو کر استنجا کیا جائے،
फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में गंदगी लगी हो तो उस गंदगी को अच्छे तरीके से धोया जाए। फिर गुस्ल करने वाले को चाहिए कि सारे जिस्म पर इस तरीके से 3 बार पानी डाले। सबसे पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर और पूरे जिस्म पर पानी डालकर जिस्म को मल मल कर अच्छी तरह धोया जाए। गुस्ल में 3 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर सबसे पहले कुली करना, दूसरे नंबर पर नाक में पानी डालना, तीसरे नंबर पर पूरे जिस्म पर पानी डालकर उसको अच्छी तरह मल मल कर धोना कि गुस्ल करने वाले के जिस्म का कोई भी बाल खुश्क न रहे। अगर इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई बाल खुश्क रह जाए तो उसका गुस्ल नहीं होगा। नाक की नरम हड्डी और कान की लौ तक पानी लेकर जाना भी बहुत ही जरूरी है। अगर गुस्ल करने वाले की उंगली में कोई अंगूठी या फिर कोई छल्ला वगैरह है तो उसको उतार लेना बेहतर है, और अगर वो बहुत ही तंग हो तो उसको घुमाकर उसकी जगह को भी साफ करना बहुत जरूरी है, वरना गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। कुछ औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं जिसकी वजह से नाखून की जगह पानी से महरूम रह जाती है। ऐसी सूरत में औरत को पॉलिश उतारकर उसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। कभी कभी औरतों के आटा गूंदने की वजह से उनके नाखूनों में आटा रह जाता है। औरतों को चाहिए कि उसको निकालकर अच्छे तरीके से नाखूनों के अंदर भी पानी डाल लेना चाहिए ताकि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क न रह जाए। गुस्ल करते हुए जिस्म के हर हिस्से का तर होना बहुत ही जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की दौलत से माला माल फरमा दे।